اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آج یہ بہت ہی بابرکت اور خوبصورت اور یادگار محفل ہے محمد عماد رضا صاحب کی رسم بسم اللہ کی، اور ہم سب اس میں شریک ہیں، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع عطا فرمائے، انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور انہیں دین و دنیا میں اس طرح رکھے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی خواہش اور ان کے مقصود ہے۔ یہ اسلامی معاشرے میں کچھ رسوم بہت اہمیت کی حامل ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے خارج ہوتی جا رہی ہیں یا اتنی اہمیت کی حامل نہیں رہیں۔ ان میں ایک رسم بسم اللہ بھی ہے، اور اسی طرح جب قرآن کریم مکمل کرتا ہے کوئی بچہ تو پھر اس کی رسم آمین ہے۔ بنیادی طور پر دین اسلام علم کا اور اشاعت علم کا مذہب ہے۔ ادیان میں جتنا زور خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصول علم پر دیا ہے، اس کی نظیر پہلے کے ادیان و مذاہب میں نہیں ملتی ہے۔ جو ایک ذمہ دار شہری ہے اسلامی ریاست کا، مسلمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مختلف نعمتوں سے جو نوازتا ہے زندگی میں، ان میں ایک سر فہرست نعمت اولاد ہے، اور اولاد صالح اگر ہو تو وہ دوہری نعمت ہے۔ اولاد کے لیے یہ اتنی مقدس نعمت ہے اور اتنی اہم ہوتی ہے انسان کے لیے اور انسان کی بقائے نسل کے لیے کہ اللہ کے نبیوں نے بھی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمیشہ شدید خواہش اولاد کی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا بھی فرمائی۔ ہم ظاہری طور پر ایک گھرانے میں ایک کنبے کی حیثیت رکھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ گھر بھی میرا ہے، اور یہ بیوی میری ہے، اور یہ میرے ماں ہیں، یہ باپ ہیں، یہ بھائی بہن ہیں، اور پھر آگے یہ میری اولاد ہے۔ یہ حکمت الہی ہے کہ اس نے ان سب رشتوں میں ہمارے لیے بہت محبت ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قائم رکھنا ہے جب تک اس کی مشیت ہے، اور اس نے نسل انسانی کو پروان چڑھاتے رہنا ہے جب تک اس کی مشیت ہے۔ تو اگر ان رشتوں ناتوں میں یہ محبت اور الفت نہ ہو تو شاید ہم اس طرح ایک اچھا گھر بھی نہ قائم کر سکیں اور ایک اچھا معاشرہ بھی نہ قائم کر سکیں۔ انسان نکلا ہی انس سے ہے۔ انس کا مطلب ہے مانوس ہونا، محبت کرنا، اٹیچ ہو جانا۔ اگر مجھے یہ احساس نہ ہو کہ یہ میرے بچے ہیں جو میری اولاد ہیں، تو شاید میں اتنا انوالو ہو کر، اتنے انہماک سے اور اتنی توجہ سے نہ ان کی تعلیم کر سکوں، نہ ان کی پرورش کا خیال رکھ سکوں۔ در حقیقت تو وہ اللہ کی امانت ہے۔ جس طرح ساری نعمتیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، بالکل اسی طرح اولاد ایک بہت بڑی نعمت اور امانت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو اولاد عطا فرماتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان میں سر فہرست یہ ہے کہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ نام رکھنا ایک علامت ہے۔ ہم جب نام رکھتے ہیں تو وہ ایسے رینڈملی نہیں رکھ لیتے ہیں، بلکہ پوری سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا مشرب اور جو ہماری روایات ہیں اس کے مطابق ہم اس کا نام رکھیں، اور اس نام رکھنے میں یہ ہماری خواہش پوشیدہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، بچے کو، اس نام کا مجسم بنا دے، اس کی شخصیت میں وہ سارے خصوصیات آ جائیں جن کو پیش نظر رکھ کے ہم نے اس بچے کا وہ نام رکھا ہے۔ آج دنیا جانتی ہے کہ خدا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ اس کے
پورا ہونے کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا میں سب سے زیادہ جو نام لیا جاتا ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیوں سے امت مسلمہ نے ہر بچے کا نام محمد رکھا اور ایک لقب ساتھ رکھا. تمام اکابر ان کے بنیادی نام محمد ہیں. بعض اوقات تو بڑی دلچسپ صورت نظر آتی ہے، محمد ابن محمد ابن محمد. حضرت امام غزالی 5 نسلوں تک وہ محمد ابن محمد ہیں. پھر آگے لقب کے طور پر ساتھ کوئی شمس الدین، کوئی فلاں، کچھ اس طرح کے نام ہوتے تھے. تو محمد عماد رضا کا نام بھی محمد ہے، اور عماد رضا عرف ہے، لقب ہے جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے. اچھا نام رکھنے کے بعد وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا کی ہوتی ہے اولاد کی شکل میں، اس کا تقاضا ہے کہ انہیں ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے کا ماحول فراہم کریں. اس کے لیے تعلیم اور جتنی اہمیت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی فرمائی ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ نے تربیت کی فرمائی. یہ سارے بچے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، یہ گلشن محمدی کے پھول ہیں، اور یہ غنچہ و گل ہمیں نصیب ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے اور انہیں ایک ذمہ دار آدمی کے طور پر معاشرے کے سپرد کرنا ہوتا ہے. بہت سارے گھرانوں میں اور بہت سارے معاشروں میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ بچے تعلیم یافتہ ہیں مگر تربیت کی کمی ہے. تو اس تربیت کا سب سے پہلا جو مرکز ہے اور وہ جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں باپ کی گود ہے اور وہ گھر کا ماحول ہے. ہماری ایج میں پہنچنے والے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں آج کل کی بات یاد ہو یا نہ ہو، اپنے بچپن کی بہت ساری باتیں پوری تفصیل سے یاد ہوں گی، اور ان کے بڑوں کو وہ اس طرح یاد نہیں ہوں گی. لیکن بچہ جب کلین سلیٹ ہے اور وہ اپنے نقطہ نظر سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، کسی واقعے کو اہم سمجھ رہا ہے، تو وہ ایسی زبردست یادداشت اس بچے کی ہوگی کہ وہ اس کے ہاں پوری طرح محفوظ ہو جائے. اب ساری دنیا اس پر متفق ہے، ماہرین نفسیات بھی اور ماہرین تعلیمیات بھی اور تربیت کے بھی سارے ادارے، کہ بچپن اہم ترین ہے شخصیت سازی کے اعتبار سے. وہ بنیادیں رکھ دی جائیں گی بچپن ہی میں، اور اسی بنیاد پر اس شخص کی شخصیت کی تعمیر ہوگی. جس نوعیت کی ہم عمارت چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں بنیادیں ویسی رکھنی ہوں گی. یہ تقاضا تو بالکل فضول ہے اور بالکل غیر حقیقی ہے کہ ہم بنیادیں اور طرح کی رکھیں اور پھر تقاضا رکھیں کہ اس پر جو عمارت تعمیر ہوگی وہ اور طرح کی ہوگی. اب وہ جو بنیاد رکھنی ہوتی ہے وہ بنیاد وہی ہے کہ بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے وہاں مرکزی طور پر اور نمایاں طور پر کون سی چیزیں وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا ہوں، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت عظیم الشان عالم دین ہیں اور عاشق رسول ہیں اور جن کی نعتیں آج بھی ہم سنتے ہیں، انہوں نے اپنے بچپن کے اتنے زیادہ واقعات لکھے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ کیسا حافظہ تھا اور کیسی اہمیت تھی. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہی جو لوگ میں نے دیکھے ہیں بچپن میں، جن سے میں ملا ہوں، جن سے مجھے میرے والد نے ملایا ہے، جن جن خانقاہوں پر میرے والد مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے ہیں، جن جن علماء سے اور جن جن مشائخ کا بتایا ہے کہ دیکھو زیارت کرو، یہ بہت عظیم آدمی ہیں، یہ اللہ کے بڑے قریب ہیں، تو اسی نے مجھے جامی بنایا ہے، اسی ماحول نے اور اسی تربیت نے کہ یہ لوگ اہم ہیں، یہ کتابیں اہم ہیں، قرآن کریم کی اہمیت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے پیاروں کا نام اگر کانوں میں پڑتا رہے تو وہ بنیاد رکھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو ہمیشہ بہت زیادہ اہمیت دی ہے. حیران ہوتا ہے آدمی جب سیرت النبی کی کتابیں دیکھتا ہے اور احادیث کا مطالعہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بچوں پر بہت زیادہ قدغنیں نہیں لگاتے تھے، بہت زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے، جب تک وہ سمجھدار اور شعور کی اعلیٰ عمر میں داخل بلوغت کے قریب نہیں ہو جاتے تھے۔ آپ کو ان کا کھیلنا، کودنا، اچھلنا، باتیں کرنا سب بہت اچھا لگتا تھا، اور اس حوالے سے آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کو بہت جکڑ کے، بہت سختی کر کے بٹھایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مذاق فرماتے تھے، آپ ان کو ہنسانے کی کوشش فرمایا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی باپ ہے۔ رسول اللہ تو اپنی ساری امت کے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں۔ آپ نے صحابہ کے بچوں سے، اپنے بچوں سے جس طرح محبت کی اور جس طرح ان کی تربیت فرمائی، حضرات حسنین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، وہ نمونہ ہے اس محبت کا جو کسی بھی مسلمان کو اپنی اولاد سے کرنی چاہیے۔ اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ خدا کی امانت ہے، اور یہ اس طرح بن جائیں کہ انہیں خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے، محض اپنی ذاتی تسلی کے لیے نہیں، محض اس لیے نہیں کہ یہ میری اولاد ہے اور مجھے ان سے ایک جبلی محبت ہے تو اس کے تقاضے، بلکہ بچے کا بوسہ لیتے ہوئے بھی یہ تصور کرنا چاہیے اور یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی امانت کو میں چوم رہا ہوں۔ یہ ایک خام مال ہے نا جی بچہ، خام مال ایک ذمہ دار ہاتھ میں آتا ہے تو اب اس ہاتھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو کیسا ڈھالتا ہے، اس کو کیسا بناتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک کی تحویل میں کچھ لوگ دیے گئے ہیں جو تمہارے زیر اثر ہیں، اور تم سے ان کا پوچھا جائے گا، ان کی جواب طلبی کی جائے گی کہ تمہیں اولاد دی گئی تھی تو تم نے اس کی کیسی تربیت کی گئی، امانت دی گئی تھی تو تمہیں مال دیا گیا تھا تو وہ کس طرح خرچ کیا۔ انبیاء کے بارے میں قرآن کریم میں جہاں وہ دعائیں فرمائی ہیں جو طلب اولاد کے لیے انبیاء علیہم السلام نے کی ہیں، اس سے یہ اہمیت ہوتی ہے، اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کی حیثیت اور اہمیت انسانی زندگیوں میں کیسی ہے۔ وہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں اور وصیتیں بھی کئی آیتوں میں موجود ہیں جو آپ نے اپنے بیٹے کے نام کی ہیں۔ اس کے زیر اثر اسلامی ادب میں جتنی بھی اسلامی زبانیں ہیں، ان سب میں بچوں کی تربیت کا اور ان کی تعلیم کے کچھ معیارات طے کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پوری ایک مسلمان کی پوری زندگی کو موضوع بنایا اور اس کی ولادت سے لے کے اس کی وفات اور ما بعد وفات تک کے کوڈ اور ایتھکس مرتب کیے، جن میں سر فہرست حضرت امام غزالی ہیں، جن کی عربی کتاب احیاء علوم الدین ہے اور فارسی میں ان کی کتاب کیمیائے سعادت ہے۔ اس میں جو اولاد کا اور والدین کا باب ہے، وہ میں تو تجویز کرتا ہوں کہ شادی ہوتے ہی ماں باپ کو وہ باب ضرور پڑھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمت عطا فرمائے گا تو اس نعمت کے ساتھ وہ ہدایات کون سی ہیں کہ آپ نے کس طرح ان کو پرورش ان کی کرنی ہے۔ حضرت امام غزالی کی کیمیائے سعادت میں بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے بعد اسکول کی تعلیم، مکتب کی تعلیم سے پہلے کی جو زندگی ہے، اور پھر مکتب کی تعلیم، اور اس کے بعد اعلیٰ درجے کی تعلیم، وہ سارے درجات درجہ بدرجہ بہت احسن طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم بچے کو آنکھیں کھولتے ہی اللہ اور اس کے رسول کا نام بتانا اور سکھانے لگ جائیں گے تو وہ زندگی بھر محو نہیں ہوگا۔ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ جوانی میں یا کسی مرحلے میں وہ ذرا ڈم ہو جائے جب اور تعلیم ہوتی ہے یا اور ماحول ہوتا ہے، لیکن آخر کار وہ جو بیج بویا ہوا ہے
وہ موجود ہوگا اور وہ اپنی موجودگی دکھائے گا۔ تو الحمدللہ جتنی بھی نیک گھرانے ہیں عالم اسلام میں، پوری دنیا میں، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم یوں سمجھ لیجئے کہ بچے کی تعلیم اور تربیت میں فرض عین کا درجہ ہونا چاہیے اسے۔ بچہ ظاہر ہے ناظرہ پڑھے گا قرآن کریم، اور اگر اس کو حفظ کی سعادت حاصل ہو تو سبحان اللہ، آگے چل کر باشعور ہو جانے کے بعد وہ ان کے معانی، مفاہیم اور تفسیر تک پہنچے گا۔ یہ بالکل غیر حقیقی طلب ہوگی یا توقع ہوگی کہ کوئی بچہ اپنے بچپن ہی میں اس کے معانی اور اس کی تفسیر سے بھی آگاہ ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بچوں میں اتنی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے کہ 3-4 قسم کی زبانیں سیکھ لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہیں آپ وہ ماحول فراہم کریں، جتنا زیادہ آپ انہیں پڑھاتے اور سکھاتے جائیں گے وہ ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچے کو بالکل ابتدائی لیول کی چیزیں پڑھانی ہیں، پھر اس سے ذرا بہتر لیول، اس سے بڑا بہتر لیول۔ یہ بھی درست ہے، بہت اچھا ہے۔ اب تو ماڈرن جو تھیریز ہیں ایجوکیشن کی وہ بھی اس کو ریکمینڈ کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے الٹ ایک تھیری رہی ہمیشہ عالم اسلام میں۔ بچے کو ابتدائی تعلیم دے چکنے کے بعد جب وہ 2-3 سال پڑھ لے تو اسے مشکل چیزیں پڑھائیں، جسٹ گو تھرو کروا دیں، وہ آشنا ہو جائے ان چیزوں سے، ان کتابوں سے، ان ٹیکسٹ سے، اور وہ عمل اسے زندگی میں بعد میں کام آ جائے گا۔ میں نے خود ایک ایسی جگہ پرورش پائی جہاں میں بڑی ہی مشکل سے بہت مشکل چیزیں بچپن میں پڑھی تھیں، اور کوئی دل بھی نہیں کرتا تھا اور بہت دشوار بھی لگتا تھا، کبھی کبھی رونا بھی آ جاتا تھا۔ وہ پھر اس عمر کے 20-25 سال بعد کام آئیں، اور آج مجھے اگر کہا جائے کہ آپ نے یونیورسٹی میں اور ملک میں اور بیرون ملک جو تعلیم حاصل کی ہے اس کا کتنا اثر ہے آپ پر، تو بہت سچی میں یہ عرض کروں کہ اگر وہ بچپن کے 8-10 برس نہ ہوں جن میں نے قرآن کریم پڑھا، کچھ ابتدائی فارسی پڑھی، کچھ عربی پڑھی، کچھ وہ متون پڑھائے گئے جو میری سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو یہ باقی ساری تعلیم اتنے میرے لیے مفید نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی میں نے سکل سیکھے، جدید تعلیم حاصل کی، لیکن ساری کی ساری بنیاد وہ ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا یہ فریضہ بھی ادا کرنا چاہیے، بچوں کو مشکل کی طرف لے جانا چاہیے۔ بچوں میں ہمیں مطالعے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے، نمازوں کی عادت اسی طرح جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تاکید فرمائی، اور آپ نے اپنی نور نظر حضرت فاطمہ کو ہمیشہ فجر کے لیے بیدار بھی فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جب وہ اس عمر میں پہنچیں تو انہیں نماز سے مانوس کرنے کا علاوہ تعلیم کے یہ تربیت کا حصہ ہے، کیونکہ اسلام کے پیش نظر محض تعلیم نہیں ہے، اسلام کے پیش نظر تربیت ہے، اور اسلام کے پیش نظر ایک معیاری مسلمان بنانا ہے، اور ایسا مسلمان جو قدیم و جدید علوم بھی اسے آتے ہوں، اسے زندگی کا ادراک بھی ہو اور زندگی کے مسائل کا بھی پتہ ہو، اور وہ کچھ ایسی تربیت بھی حاصل کرے کہ زندگی میں سر بلند ہو کر رہ سکے، کسی کا محتاج نہ ہو، دوسروں کے کام آئے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمارے پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں شاعروں نے اور ادیبوں نے بھی بہت ذمہ داری سے کام کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اخلاقی کہانیاں لکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی ہیں جو ان کو یاد آ جاتی ہیں۔ علامہ اقبال آپ دیکھ لیجئے، مولانا جلال الدین رومی، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جامی، یعنی کیسے کیسے عظیم دماغ ہیں، اور وہ اپنا یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے بچوں کی سطح پر آ کر ان کے لیے کہانیاں لکھ رہے ہیں، اور بچوں کی سطح پر آ کر ان کے لیے نظمیں لکھ رہے ہیں، اور وہ نظمیں برائے نظم نہیں ہیں۔ آپ مغرب میں لکھی گئی نظمیں اگر دیکھیں جو بچوں کے انگریزی اسکولوں میں رائج ہیں، تو ان میں ردم ہے اور ان میں الفاظ ہیں، ان میں کوئی پیغام نہیں ہے عام طور پر۔ آپ عالم اسلام کی کسی زبان میں بھی لکھی ہوئی بچوں کی کوئی نظم دیکھیں، وہ پیغام سے خالی نہیں ہے۔
یہ لب پہ آتی ہے. بچہ سنا رہا تھا کیسی عظیم دعا ہے. پورا وہ نظام تعلیم اور تربیت ہے کہ اس کا مقصود کیا ہے. بچہ پہلے دن ہی سے وہ دعائیں کر رہا ہے. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. فارسی میں ایسی کریمہ بے بخشا برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند آبا. تو بچے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس نے دنیا میں رہنا ہے اور بہت عزت سے رہنا ہے, اور دنیا میں رہنا ہے دین کے لیے, دنیا میں رہنا ہے آخرت کے لیے, تاکہ وہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت اہم ہے رشتوں ناتوں کا احساس, اور وہ فرائض جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ذمہ دار شہری کے لگائے ہوئے ہیں. اساتذہ سے محبت علم سے محبت کی نشانی ہے. اساتذہ کا احترام. ہمارے اسلامی معاشرے نے استاد کو جو درجہ دیا ہے, بد نصیبی سے جدید معاشروں میں استاد کا وہ درجہ نہیں رہا ہے. ہمیں اپنے طور پر اگر ہم ان روایات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو سنہری روایات ہیں ہمارے اسلاف کی, تو ابھی سے بچوں کو ہمیں یہ سکھانا ہوگا کہ بڑے کا احترام ہے, استاد کا بہت احترام ہے, رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں اور احترام ہے. ایک اور بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت سارے واعظ اور نصیحتیں اتنی شاید مفید نہیں ہوتی ہیں جتنا ایک رول ماڈل ان کے لیے مفید ہوتا ہے. اگر وہ عمل کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ زیادہ دیر پا نقش ہوگا ان کی شخصیت پر, اور وہ ان کی پیروی کرنے کی ایک غیر شعوری طور پر کوشش کریں گے. وہ ایک بڑی سٹیج پر جا کر ہوتا ہے کہ جہاں آپ انہیں بہت زیادہ علم فراہم کرتے ہیں اور وہ اس علم کا تجزیہ کر کے کچھ نتائج نکال کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پر تو انہوں نے ماڈلز کو فالو کرنا ہے. باپ ہے, ماں ہے, دادی ہے, دادا ہے, جوائنٹ فیملی میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں, دوست ہیں. اب دوستوں کے حوالے سے بھی بہت اہمیت ہے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے. صحبت صالح اور صحبت طالح. صحبت صالح ہے نیک آدمیوں کی صحبت, نیک بچوں کی صحبت, اچھے گھر والے بچوں کی صحبت, تربیت جن کو حاصل ہوئی ہو. اور صحبت طالح ہے جو ناپسندیدہ صحبت ہے. اکٹھے رہنا یا دوستی کرنا تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ماں باپ کو یہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے بچوں کی فطری طور پر دوستیاں ہونی ہیں اور دوستیاں ہونی چاہیے. ان دوستیوں پر نظر رکھنا اور بہت سلیقے سے انہیں بچوں کو ایسا ماحول فراہم کرنا کہ ان کے پاس چوائس ہی اچھی کمپنی کی ہو. بہت زیادہ اس پر زور دینا چاہیے اور یہ بہت اہمیت رکھتی ہے یہ بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ جس طرح محبت فرمائی ہے بچوں سے, وہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے. ہم بچے کو بچہ نہ سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بچے سے جب گفتگو کی ہے تو اس طرح کی ہے, اتنی توجہ سے کی ہے جتنی کسی بڑے سے کی جاتی ہے. وہ بڑا آدمی اس کے اندر چھپا ہوا ہے, وہ مستقبل میں ظاہر ہوگا. ہم عام طور پر بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کی نظر انداز کر دیتے ہیں یا توجہ نہیں دیتے ہیں, تو یہ بھی خلاف سنت ہے. بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو اتنی محبت, وہ اسی آپ کے اسوہ حسنہ کی وجہ سے اتنی محبت بچوں کو تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ دیکھتے ہی کہتے یا رسول اللہ ٹھہریے, ہم کھیل رہے ہیں, میں اپنی باری چل لوں, میں نے آپ سے ملنا ہے. تو رسول اللہ رک جاتے تھے. آج ہم دیکھیں کہ ہماری اتنے مسائل ہیں اور اتنی مصروفیات ہیں, خود میں اپنی زندگی پہ نظر ڈالوں تو شاید میں ایسا نہیں کرتا ہوں. وہ ایسا کیا جاتا تھا تو خالد بن ولید پیدا ہوتے تھے, عمر فاروق پیدا ہوتے تھے. اچھا, بچوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں اور فرمائشیں ہوتی ہیں وہ پوری کرنی چاہیے توازن کے ساتھ.
بچوں کو ہمیں وہ جو ہمارا نظام تربیت ہے، اسلامی نظام تربیت اور مشرقی نظام تربیت، اس میں بہت ضرورت ہے کہ ہم بچوں سے محبت میں اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں ایک توازن برقرار رکھیں، اعتدال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہوں وہ بچوں سے بچا کے نہیں رکھنی چاہیے، لیکن بچوں کو ایک سخت جان اور سخت کوش آدمی کے طور پر ہمیں ٹرینڈ کرنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں تو وہ مشکلیں بھی سہار سکیں۔ بچوں کو نفسیاتی طور پر بھی ہمیں بہت مضبوط بنانا ہے۔ جو بچے نفسیاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں وہ ہر وقت سہاروں کی تلاش میں رہتے ہیں زندگی کے مختلف مرحلوں پر، اور وہیں ان کی ایکسپلائٹیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی ایکسپلائٹیشنز ہوتی ہیں وہ شخصیت کی ویکنیس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ ایک اچھا نوجوان جو اس ماحول سے اور اس تربیت سے نکل کے آگے بڑھے گا، یقیناً وہ ہر اعتبار سے بہت صحت مند ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی فٹنس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ بچوں کو کھیلنا چاہیے، بہت زیادہ اچھل کود کرنی چاہیے۔ یہ جو نمازوں میں بچوں کو لے جانا ہے مسجد میں، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ نظم و ضبط بھی سیکھتے ہیں اور وقت کی پابندی کا ایک احساس بھی ان کے ہاں جنم لیتا ہے، اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم کام ہے اور ہمیں اس کام کو ترک نہیں کرنا ہے۔ صف بندی انہیں سکھانی چاہیے۔ اسی طرح جو کھانے پینے کے آداب ہیں وہ بھی اسی عمر میں بہت اچھی طرح ان کو راسخ کر دینے چاہیے ان کے دل و دماغ میں، اور لوگوں سے میل ملاقات کے لیے۔ بچہ جب سکول گوئنگ ہو جاتا ہے تو 1-2 سال میں واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کون کون سی صلاحیتیں ہیں۔ فرض کرو کوئی بچے ہوتے ہیں وہ لکھنے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تلاوت کر سکتے ہیں، نعت پڑھ سکتے ہیں، بہت بچے تقریریں کر سکتے ہیں، کوئی کھیل کود میں نمایاں ہو سکتے ہیں۔ تو ماں باپ کو ان کا بھی احساس کرنا چاہیے اور ان کی ان صلاحیتوں کو ابھارنے میں ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔